الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورہ الانفال مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کا معنی زائد چیز، اس سے مراد ہے غنیمت۔ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ جو مال غنیمت ہے یہ ایک زائد چیز ہے۔ یہ جو نفل نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، آگے پوتے کو نفل کہتے ہیں کیونکہ یہ زائد ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو انفال کا مطلب ہے غنیمتیں، چونکہ یہاں غنیمتوں کا بیان ہے اس لیے سورت کا نام انفال ہے۔ اس سورت کا خصوصی موضوع غزوہ بدر ہے، وہ ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں دو آیتیں جو ہیں ان کے متعلق میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مکے والے اتنے ضد میں، حسد تکبر میں، گھمنڈ میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر یہ حق ہے نا جو محمد کے ذریعے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور عذاب لا، ہمیں وہ حق بھی گوارا نہیں ہے جو محمد کے ذریعے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتہائی بدبختی ہے کسی انسان کی یا کسی قوم کی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہدایت مانگنی تھی یا اللہ کا عذاب مانگنا تھا۔ بنو امیہ کا خلیفہ، اس کے پاس ایک یمنی آدمی بیٹھا تھا۔ تو حکمران لوگ جب خوش طبی میں ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، خوش طبی والے کہنے لگا یمنی جی تمہارے جو بڑے تھے نا آبا و اجداد وہ بالکل فارغ تھے، ان میں کوئی عقل ہی نہیں تھی۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا وہ عورت کو تم نے بادشاہ بنا لیا، تمہاری ملکہ تھی وہ بلقیس، وہ جو یمن میں بادشاہ بنی ہوئی تھی، تمہارے بڑے یار کچھ ایسے ہی تھے۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب ہمارے تو بڑے جو تھے وہ تو تھے ہی، لیکن تمہارے بڑے قریشی جو تھے نا مکے والے، جو قریشی تم ہو، وہ تمہارے جو بڑے تھے وہ ہمارے بڑوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ کہتا وہ کیا؟ کہتا کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ ہدایت مانگنی تھی یا بارش پتھروں کی مانگنی تھی؟ خلیفہ چپ ہو گیا۔ تمہارے جو تھے وہ ہمارے بڑوں سے بھی گئے۔ اور یہ جو تھی نا یہ ضد، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ لوگوں کو جو ہے نا ہدایت سے دور رکھتی ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جی ٹھیک ہے تو رہن بخاری جتے ہی تم بخاری رہن دے، اسی بڑیاں بخاریاں پڑھیاں، میری نانی نے 7 حج کیتے سن، آرام نال گل کر، اسی ٹھیک جتے لگے، یہ ہن کوئی حل ہے؟ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا۔ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گفتگو ہوئی ان کے آدمیوں سے کہ یہ جھوٹا ہے، صحیح نہیں۔ تقریباً وہ مان گئے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن بعد میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا خواہ مخواہ، اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے میں نے گفتگو سنی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا، اور ہمارا یہ جھوٹا خود ہی بنایا ہے نا، ہم نے خود بنایا۔ ایک چیز خود بنائی ہے اس میں ہمیں کیا شبہ ہو سکتا؟ یہ ہم نے خود بنایا، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن بات ایک اور ہے، کیا کہتا ہے؟ قریش کے سچے نبی سے ہمارا جھوٹا ہی بہتر ہے تو اپنا۔ ایک آدمی ابو جہل، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، اس کو کہنے لگا ابو الحکم بات بنتی نہیں، پہلے تو ساری زندگی ہم کہتے رہے محمد سچا نبی ہے، محمد سچا انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امانت دار ہے، ہمارا ہیرا ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہم تو بڑے لوگوں کو کہتے تھے ایسا آدمی ہمارے اندر ہے۔ اور جب اس نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو ہم نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ، یہ جھوٹا تو نہیں۔ تو
دیکھو یہ بات آپس میں نا بنتی نہیں، ملتی نہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے سب سے بڑا سچا، اب ہم کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا۔ کہنے لگے یار بات اصل میں اور ہے۔ وہ کیا؟ قریش بڑا قبیلہ تھا، نیچے چھوٹے خاندان تھے۔ آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم، اور ابو جہل کا خاندان تھا بنو مخزوم۔ یہ سکا چچا نہیں تھا، رشتے میں چچا تھا۔ اب بنو مخزوم نیچے خاندان تھا اور آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم۔ کہنے لگے یار بنو ہاشم نے حاجیوں کو ستو پلایا، ہم نے بھی پلایا۔ بنو ہاشم نے بیوہ مسکین کی خدمت کی، ہم نے بھی کی۔ اب ان میں نبی ہو، ہم میں نبی نہ ہو، چاہے ہے جو بھی، ہم نہیں مانتے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس ضد ہٹ دھرمی سے بچائے، اور جب حق بات ہو تو اس کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور ان کی اللہ نے یہاں بیان کی ہے، وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ۔ ان مکہ والوں کی، قریشیوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بیت اللہ بنانے والے تھے، بیت اللہ کے پڑوسی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اللہ فرماتے ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں۔ تالیاں اور سیٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ انفال، یہ ان کی نماز تھی۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لو، کلمہ پڑھنے والوں کی، ان کی عبادت کیا ہے؟ تالیاں اور سیٹیاں، اور پھر اس کا نام رکھ دیا قوالی شریف۔ حالانکہ کئی لحاظ سے یہ قوالی گانے سے بھی بری بن جاتی ہے، کئی لحاظ سے۔ اس کی وجہ گانے میں شرک نہیں ہوتا، قوالی میں شرک۔ دوسری بات، قوالی میں اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے بگاڑ کے نا، ویسے تو نام لیتے ہیں نا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قوالی میں محمد محمد محمد، نبیہ 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 نبی، یہ توہین ہے۔ نمبر 3، گانا جتنا بھی کوئی گانے کا شوقین ہو، کتنا بھی شوقین ہو، ہر وقت سنتا ہو، وہ اس کو ثواب نہیں سمجھتا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہے، تو کبھی تو چھوڑ دے گا، لیکن قوالی کو تو لوگ ثواب سمجھتے ہیں، اس لیے تلاوت کے طور پہ صبح صبح لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نماز تھی ان کی، مکے والوں کی۔ اب اس کو، تالیوں کو اور سیٹیوں کو اگر شریف لگا کے دیکھو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ویسے تم نہیں لے سکتے۔ ایک آدمی بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، ان کی صفت بیان کرو، شان، سبحان اللہ، ہم بھی سنتے ہیں، لوگ سنیں گے، لیکن اصل تمہیں موسیقی کا چسکا ہے، تم گانے کے رسیا ہو، اتنی تمہاری عادت پک چکی ہے موسیقی میں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے نا بغیر گانے ڈھول ڈھمکے کے نہیں لے سکتے، ایسی تمہیں یہ بیماری پڑی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، موسیقی کے دل دادا ہیں گانا، اور یہ اس کو قوالی۔ بہرحال جو کرتا ہے کرتا رہے، ہم نے ایک بات بتانی تھی کہ یہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب میں آپ کو غزوہ بدر جو اس کا خصوصی موضوع ہے وہ مختصراً بیان کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا کہ چلو تم ہمیں یہاں نہیں رہنے دیتے، اللہ نے ہم وہاں، لیکن ان ظالموں نے پیچھے سے مدینہ 300 میل جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ مسلمانوں کو تنگ کریں، کبھی ان کے جانور بھگا کے لائیں، کبھی کچھ، کبھی بالآخر اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ اب مکے والے تجارت کے لیے جاتے تھے شام میں، تو ایک بہت بڑا قافلہ واپس آ رہا تھا، بہت زیادہ مال نفع کا لے کر، اور پروگرام یہ تھا کہ یہ سارا مال ضبط کر کے تقسیم نہیں ہوگا لوگوں میں جن کا منافع لگا ہوا ہے، اور ہم نے مسلمانوں پر ایک حملہ کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے گئے ان کو روکنے کے لیے، تو جتنے آپ کے ساتھ تھے اس وقت مسلمان سارے چل پڑے، وہ تقریباً 313 کے قریب تھے، اور قافلے میں 6.5 من سونا تھا اور بھی مال تھا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت قافلے کی قیادت کر رہا تھا، وہ نیچے، یہ پرانا صدیوں کا جو راستہ ہے نا مکہ سے جائیں شام کی طرف، تو مدینہ سے مغرب کی طرف سمندر کے ساحل سے ہوتے ہوئے آگے جو ہے وہ خیبر ہے، خیبر سے وادی القریٰ ہے، اور پھر آگے تبوک ہے، اور اس طریقے سے یہ صدیوں سے راستہ ہے شام کے ساتھ جانے کا۔ تو ابو سفیان اپنے لشکر کو نیچے کو لے گیا یہ ساحل سمندر کی طرف، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کے آئے، اور ادھر سے اس نے آدمی بھجوا دیے کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں ہم پر اور قافلہ روک رہے ہیں۔ تو وہاں سے ابو جہل
کی قیادت میں 1000 کا لشکر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند کاشتکاروں پر ساتھ ان کو لے کر اور یہ اعتماد کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بتائیں گے، نکلو باہر، لوگوں کو پتہ چلے گا قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور ان کو اتنا گھمنڈ تھا اپنے فتح کا کہ شراب کے مٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ کاٹ کے رکھ دیں گے اور پھر وہاں کھانا پکے گا، کندری ناچے گی، مجرا ہوگا، ڈانس ہوگا، دنیا دیکھے گی قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو آج تک کوئی آیا ہی نہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کرتا ہے اور ہمارے راستے روکتا ہے۔ 1000 کا لشکر ادھر سے چل پڑا، یہ نیچے سے چلے گئے، اب ادھر سے مسلمان یہاں پہنچ گئے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اسی صورت میں ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، تم قریب والی گھاٹی میں تھے یعنی مدینے کی، اور وہ مکے والی گھاٹی سے داخل ہو رہے تھے اور قافلہ نیچے سے نکل گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم وعدہ کرتے نا آپس میں ملنے کا تو تم میں سے کوئی مخالفت کر جاتا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو، ادھر سے وہ ادھر سے میں تمہیں یہاں لے کے آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ گھاٹی سے مراد ہے پہاڑ، پہاڑی سلسلہ ہے، ادھر پہاڑی، جہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ گھاٹی ہے، وہ دور تھی اور یہ گھاٹی قریب۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ سر پر چڑھے قریب آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا، اپنے ساتھیوں اور مشورہ لیا کہ اب بتاؤ کیا کرنا۔ ہم تو قافلہ روکنے نکلے تھے، اب یہ تو واپس تو نہیں یہ جائیں گے، اب تو یہ ہو سکتا ہے یہ مدینے میں اب کیا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ پہلے تو مسئلہ اور تھا، تو پھر صحابہ کرام نے وہ جواب دیا جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ٹکرانا ہے، ذرا حکم تو دو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول وسلم کا چہرہ مسکراہٹ خوش، جب ایسی فوج ساتھ ایسے ساتھی ہوں بہت خوش ہوئے آپ۔ اور پھر آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، صحابہ ولیوں کے امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت سے، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا، اگر یہ مٹ گئے تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ کر دے مدد، اتار دے اپنی مدد۔ ابوبکر صدیق پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے، جیسے کہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کہا بس کرو بس کرو، مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ وہ جو چادر کندھے سے گر گئی قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ اٹھا کے رکھی، بس پیچھے ہٹ بکر، بکر ہٹ جاؤ، مجھے مانگ لینے دے، آج آپ میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی، مکے مدینے کی کمائی، رات دن کی کمائی، 313 بوڑھے بچے 1000 آ رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، بکر پیچھے ہٹ جاؤ۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں اللہ نے میری اطاعت کا حکم دیا ہے، میں تمہارا رسول ہوں اور تم میری امت ہو۔ اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حج تروائی کروانی ہو، تم نے بھی کشتیاں پا لگوانی ہو، صحتیں لینی ہو، اولادیں لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، ساری کمائی مکہ مدینہ کی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی۔ صبح صف کے سامنے صف آئی، قریش میں سے نکلے 3، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، کہا ہے کو مسلمانوں میں
لڑنے کے قابل کو ہے تم میں؟ جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا، آئے قریش کے ہیرے میدان میں ہیں۔ یہ ایک ایک آدمی 100 کا مقابلہ کرنے والے یہ آئے، بڑے گھمنڈ فخر سے پکارا۔ تو پھر مدینے کے کاشتکار گئے تھے، مدینہ کے انصار 3 گئے تھے، پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ بہت بڑی بات کی انہوں نے، ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے، سر ہم وہ ہیں۔ واللہ دانت پیس کے رہ گئے قریش۔ بہت بڑی بات تھی وہ قریش جن کا قافلہ آتے وہ دیکھ کے بڑے بڑے بہادر تلواروں کو میانوں میں ڈال کے کرنی کترا کے گزر جاتے تھے۔ بابا قریش ہیں، قریش بابا، قریش کعبے والے بابا۔ آج قریش کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مدینے کا کاشتکار بول رہا ہے ہم ہیں تمہارے وہ دشمن۔ ان کو بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی پکڑنا چاہتا تو کہتا ہاتھ لگا کے دے، دانت پیس کے رہ گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توہین ہے، ہم نے ان سے نہیں لڑنا، کاشتکاروں سے، ہماری برادری نکال، قریشی نکال، قریشی خون نکال، برادری نکال۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کم یا حمزہ، حمزہ جی اٹھو، کم یا علی، علی جی اٹھو، کم یا عبیدہ، عبیدہ جی اٹھو۔ مسلمانوں پھر قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا، تلوار کے سامنے تلوار آئی تھی، خون کے سامنے خون آیا تھا۔ میں یہ بھی بتا دوں دنیا کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی باغ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی زمین کا جھگڑا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت حج بھی فرض نہیں ہوا تھا، حج پر بھی لڑائی نہیں ہوئی، یہ لڑائی زکوٰۃ پر بھی نہیں ہوئی تھی، یہ لڑائی روزے پر بھی نہیں ہوئی تھی، یہ لڑائی نماز با جماعت کا انتظام بھی مدینہ میں، یہ لڑائی توحید پر ہوئی تھی، عقیدہ پر ہوئی تھی۔ توحید اور عقیدہ پر یہ دو ٹکرائے تھے اور اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ کوئی لڑتا ہے زمین کے لیے، کوئی لڑتا ہے عورت کے لیے، کوئی لڑتا ہے جھوٹی عزت برادری کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے۔ میں مولا عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ دو گروہ ٹکرائے تھے، میرے بارہ میں ٹکرائے، اور تینوں کافر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہوئے تینوں گئے، پھر انہوں نے بے اصولی کی۔ ہمیشہ کافر بے اصولی کرتا ہے، جیسے امریکہ 100 کے قریب ملک لے کے نہتے افغانیوں پر آ گیا، جیسے ہندو کتے بندر کا پجاری 11 لاکھ کے قریب فوج چڑھائی ہوئی ہے کشمیری نہتوں پر، ان پر ظالم پر مرتے، ہمیشہ بے اصولیاں کرتے۔ پھر پورے ہزار نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، پھر گمسان کا رنگ پڑا، پھر جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا میرے دائیں بھی ایک بچہ ہے، بائیں بھی ایک بچہ ہے۔ میں نے کہا کاش آج گبھرو جوان ہوتے دائیں بائیں، جہاد کا مزہ آتا، یہ بچے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ بولا یا عمے ارنی ابا جہل، چچا ذرا ابو جہل بتانا انہیں میں ابو جہل کون ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، یہ اپنی عمر تو دیکھ اور تو ان کا جو کمانڈر ہے اس کی بات کرتا ہے۔ ابھی میں اس کی بات سن ہی رہا تھا، ادھر سے بولا یہی بات اس نے کہی، یا عمے ارنی ابا جہل، چچا ابو جہل۔ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی مشورہ نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کے شاہین بچے بہادر سپہ سالار، ان کے ٹارگٹ بہت اونچے ہوتے ہیں، ان کے کھڑپینچ ان کے ٹارگٹ ہوا کرتے ہیں ہمیشہ۔ کہتے ہیں چچا بتا، اس نے بھی کہا بتا، اس نے بھی کہا بتا۔ اور میں نے پوچھا تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا محبوب باری کو، اڑا دیں گے آج۔ تو اس نے اتنے میں ابو جہل سامنے آیا، تو میں نے کہا وہ ہے تمہارے پاس جھپٹے، اور فوراً ایک نے جا کے گھوڑے کو مار، ایک نے اس کو گرا دیا۔ بس پھر لڑائی ہوئی، جب تلواروں تھمی، نیزے رکے، گرد و غبار چھٹا، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی تھی۔ 70 صحابہ اور 70 کافر وہ ختم ہو گئے، اور 70 گرفتار ہو گئے، اور محمد فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن،
بدر یہ رمضان میں ہوا. مسلمانوں روزے کا یہ بھی سبق ہے. یوم الفرقان اور فتح کا دن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن مارکا جو ہے وہ کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید کو اپنی اونٹنی دی کہ جاؤ مدینہ میں جا کے خوشخبری دو. مدینہ میں منافق کہتے تھے بس گئے، محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان گئے، قریش کوئی نہیں آئے گا بچ کے. جب اونٹنی دیکھی، اوہ وہ اونٹنی آ رہی ہے محمد کی، محمد کوئی نہیں گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو وہاں بچے تھے، عورتیں، جو بوڑھے تھے، بڑے پریشان اور منافق بولیاں مار رہے تھے، تانے دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ادھر جہاد ہو رہا ہوتا ہے اور کئی لوگ جناب مجاہدین کے خلاف باتیں، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ووٹنگ کرنا، باتیں اور فضول. تو ایک قسم سے دیکھا جائے تو یہ دشمن کی سپورٹ ہوتی ہے، بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوصلہ شکنی کرنا. تو ایسے باتیں کر رہے تھے. تو اتنے میں جب زید پہنچے تو جو بڑے بوڑھے ادھر موجود تھے بچے، زید کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی رسول اللہ سے، کچھ زیادہ نقصان، ان کو اللہ کا فضل ہو گیا. 70 مر گئے، 70 کو باندھ کے لا رہے ہیں محمد رسول اللہ. مسلمان خوش ہو گئے اور منافقوں کے سر پہ مٹی پڑ گئی. اور یہ جو بھگوڑے تھے یہاں سے، وہ بھاگے بھاگے جا کے سانس لیا وہاں مکہ میں. ابو لہب ادھر ہی تھا. اس کو پتہ چلا کہ میدان جنگ سے ایک ایلچی آیا ہے، وہ بھی آ گیا. ہاں کتنے لائے ہو گرفتار کر کے؟ اس نے کہا گرفتار ہمارے ہو. ہاں مارے کتنے تم نے؟ کہتا اتبا مار. کہتا اتبا؟ ہاں. کہتا شیبہ بھی ماری. شیبہ؟ ابو جہل جس کو ابو الحکم کہتے تھے، کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بڑے بڑے مرے، ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اس کو خون چڑھا ہوا ہے. مر گئے فلان، مر گئے. مر سکتے ہیں؟ اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے، وہ سردار تھا ادھر مکہ میں، تو کہے گا وہ بھی مر گیا. اور کہتے صفوان کیا؟ کہتا وہ بیٹھا. بڑے یہ کیا ہوا؟ تو ابو لہب نے آ کے پکڑا اس کو، کہا کیا ہوا تھا تمہیں؟ اب کی ہو گیا سی تانوں قریش دی نک کٹوا دیتی. چپ کر، چپ کر، تو اتنے نہیں سی، تیرا بھی اشر ہی ہونا سی. او چپ کر، پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا مسئلہ تھا. کہتا کیا مسئلہ تھا؟ کہتا ایسے لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور جو چاہتے ہیں ہمیں مار رہے ہیں. چچا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. بہترین گھوڑے تھے، پگڑیوں والے ان کے اوپر بیٹھے تھے، سفید پگڑیاں باندھ. انہوں نے بڑی تباہی ڈالی، بڑی تباہی ڈالی انہوں نے. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی، ادھا پتہ نہیں لگا کتوں آئی تھی، ہر کیڑے علاقے چو آئی سی. ادھر خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام، تیر صحیح کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا ساری بات. اس نے خیمہ اٹھایا. جہاد آئے تو جرت بھی آ جاتی ہے، جیسے اب کشمیریوں میں آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. کتنی جرت سے اتنی فوج کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مدد نصرت بھیجے مسلمانوں سے، اور اللہ بھیج رہا ہے. تو اس وقت اس نے خیمہ اٹھایا. اس نے کہا وہ رب کے فرشتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد اور تمہاری خم ٹھونکنے کے لیے بھیجے تھے. اس کو غصہ تو پہلے ہی تھا. ادھر اس نے کہا اوے، اسے جا کے لڑ پڑا. اس وقت سردار کا غلام سے لڑنا بہت بڑی بات تھی. تو جب لڑے تو اس نے گرایا، تو اس کی ام الفضل آئی، عباس کی بیوی، اس نے آ کے اس کو مارا. نے کہا خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے ادھر جاتا ہے، غلام کو مارتا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رونے پر پابندی ہے، کوئی نہیں روئے گا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں. ایک نبینا تھا، اس کے 4 بیٹے مر گئے تھے اور رونا چاہتا تھا، تو رونے پر تو پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس نے سنا کہ ایک عورت رو رہی ہے. تو اس نے اپنے غلام کو کہا جا پتہ کر، رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی روں، کیونکہ دل کی بھڑاس تو نکالوں. وہ واپس آیا. اس نے کہا اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس پر رو رہی. انہوں نے کہا غضب، اونٹ پر روتی ہے، میں کیوں نہ رو میں روؤں گا، رو 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 رو. سارے روئے اور ذلیل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو وہ مشکیں باندھی ہوئی تھی نا، تو فدیہ لے کے چھوڑنا تھا. مصعب بن عمیر صحابی گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باندھنے والے کو کہتے ہیں کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑی موٹی مرغی ہے، یہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے نا، اس کی ماں پیسہ بھیجے گی اس کو چھڑانے کے لیے. تو قیدی اس نے کہا تو میرا سکا بھائی ہے. اس کو یہ نہیں کہتے یار تھوڑی مشکل ڈھیلی رکھ، میرا بھائی ہے.
اور وہ تو بچپن لڑکپن ایک چولہے پہ بیٹھنا کھانا کھانا ماں کی ممتا بہاریں وہ اپنا چوک اپنا محلہ گھر کہتے ہیں لوگ عذاب ہے یاد ماضی بڑی دردناک باتیں بچپن اپنا علاقہ یاد کرایا محمد کے جادو نے تجھے اتنا بگانا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نازک رشتے چپ رہو اللہ کی قسم تو میرا بھائی ہے ہی نہیں میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے پھر آپ نے جب فدیہ لینا شروع کیا تو ابو العاص آپ کا داماد بھی قیدی ہوا تھا ابو العاص جی لاؤ فدیہ نے ہار پیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا یہ ختیجہ کا ہار تھا جو ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا ہوا تھا اور بیٹی نے بھیجا خامن کے لیے کہ یہ ہار ابو کو دے کے تو اپنی جان چھڑاؤ اس وقت تو پھر ملے جلے لوگ تھے آپ نے فرمایا ساتھیوں کو ختیجہ کا ہار ہے اگر بیت المال میں آ گیا تو تقسیم ہو جائے گا اگر تم کہو تو میں واپس کر دوں تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے کبھی کبھی میری بیٹی ہار کو دیکھ کے ماں کو یاد کر بیٹھے گی اگر کہو تو میں جناب کر دو واپس ابو العاص جی یہ ہار ہم تمہیں واپس کرتے ہیں جاتے میری بیٹی کو روانہ کر دو کسی قافلے کے ساتھ بھیج دو انہوں نے بھیج دیے اور بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہو کے آ گیا وہی نکاح پھر وہ رہا آپ کہا کرتے تھے ابو العاص نے ہمارے ساتھ بات کی پوری کی اور اس نے وعدہ پورا کی پھر آپ کا چچا لایا گیا عباس چچا جی فدیہ دو ٹھیک ہے جی میں دیتا ہوں فدیہ دیا آ گیا تھا مکے سے ماں تو بھتیجوں کا بھی دو نا اچھا بھتیجوں کا بھی دوں تو اور کیا تو سرپرست نہیں ہے ان کا مر جاتے تو وارث نہیں بننا تھا بھتیجے اتنا تانو نہ لے ساری عمر لوگوں سے مانگتا رہوں گا تیرا چچا کس کس سے مانگے گا میرے پاس تو مال نہیں میرے اللہ نے مجھے بتا دیا آتے وقت جو سونے کی ڈلی دے کے آیا تھا میری چچی ام الفضل کو مجھے پہلے بھی لگتا تھا تو رسول ہے اب تو یقین ہو گیا تو پکا سچا رسول ہے وہ تو یا تیری چچی کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا دے فدیہ اچھا یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے فدیہ دیا ہے نا چھوٹے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں تو جب مال غنیمت آئے نا تو ان کو دو تو عباس مسلمان ہو کے آ گیا یہ دو ہی چچے آپ کے مسلمان ہوئے عباس اور حمزہ تو پھر مال آیا بحرین فتح ہوا سونا تو آپ نے کہا عباس آؤ اٹھاؤ گٹھڑی میں سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھتیجے نے بھی فدیہ دیتا سی پال ہے پال ڈالتا گیا اور جب اٹھانے لگا تو اٹھایا نہ جائے آپ نے کہا اٹھاؤ کہتے ہیں محمد ان میں سے کسی کو کہے نا مجھے اٹھوائیں کہتے نہیں خود اٹھاؤ اچھا پھر آپ اٹھوا دیں نہیں نکالنے کو دل نہیں کرتا تھا تھوڑا نکال پھر اٹھائے پھر نہ اٹھا لیں ان کو کہے نہ اٹھوائیں کہتا نہیں خود اٹھا بالآخر نکال کے اٹھا کے گیا آپ پیچھے دیکھتے رہے کہ انسان کتنا حریص ہے وآخر دعوانا الحمدللہ